بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند دن کی خوشگوار چھٹی کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ریڈار ایئر ٹریفک کنٹرول میں میری ڈیوٹی کے دوران پیش آیا۔ کراچی سے اسلام آباد آنے والا بوئنگ 747 جس پر 300 سے زیادہ مسافر سوار تھے، اسلام آباد پہنچنے سے چند منٹ پہلے ایک خوفناک پوزیشن میں آ گیا۔ صرف 3900 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے اس جہاز کا رخ مری کے پہاڑوں کی طرف تھا اور اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو چکا تھا۔ اگلے 4 منٹ کے بعد یہ ہوائی جہاز مری کے پہاڑوں سے ٹکرانے والا تھا۔ میں آپ کو اپنی ڈیوٹی کے دوران ہونے والے اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح کاکپٹ میں ہونے والی ایک چھوٹی سی غلطی اس ٹھیک ٹھاک ہوائی جہاز کو ایسی خطرناک پوزیشن میں لے آئی کہ اگلے چند منٹوں میں یہ جہاز ایک خوفناک حادثے کا شکار ہونے والا تھا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافر تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی امید میں تھے، جبکہ ان کا ہوائی جہاز مری کے پہاڑوں سے ٹکرانے چلا تھا اور ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس روز میری مارننگ ڈیوٹی تھی اور اتوار کا دن تھا۔ کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز نے جب اوور ہیڈ لاہور کراس کیا تو جہلم سے 20 منٹ پہلے میرے کنٹرول میں آ گئی۔ اس فلائٹ پر بوئنگ 747 ہوائی جہاز تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس جہاز پر صرف سینئر ترین فلائٹ کرو یعنی پائلٹس ہوتے تھے، جنہیں ہزاروں گھنٹے کا فلائنگ کا تجربہ ہونے کے بعد اس ہوائی جہاز کی کیپٹن شپ ملتی تھی۔ جہلم کی طرف سے اسلام آباد آنے والے ایئر روٹ پر آنے والی فلائٹس کو اگر کوئی ڈیلے نہیں ہوتی تو انہیں ہم ریڈار پر ایک ہیڈنگ 360 ڈگریز دیتے تھے۔ اس جگہ جہاز سیدھے ہاتھ کو مڑتا تھا اور اس کا رخ اسلام آباد کے جنوب مشرق کی طرف ہو جاتا تھا۔ یہ جہاز اس ہیڈنگ پر تقریباً 40 ناٹیکل مائلز اڑان بھرنے کے بعد اسلام آباد سے تقریباً 10 ناٹیکل مائلز جنوب مشرق میں پہنچ جاتا تھا۔ اس جگہ اس ہوائی جہاز کا فلائٹ پاتھ ایک ڈینجر ایریا کی باؤنڈری کو تقریباً ٹچ کرنے والا ہوتا تھا۔ اس پوزیشن پر اس ہوائی جہاز کو الٹے ہاتھ مڑنے کی ہدایات ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار کی طرف سے مل جاتی تھیں، جس پر پائلٹ کو ہر صورت میں عمل کرنا ہوتا تھا۔ لیفٹ ٹرن کرتے ہی اسے اسلام آباد کے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم ILS کا سینٹرل لائن کا سگنل، جسے ہم لوکلائزر کہتے ہیں، ملنا شروع ہو جاتا تھا اور یہ ہوائی جہاز اس سگنل کو ٹچ ڈاؤن سے 8 میل کی دوری پر انٹرسیپٹ کرتا ہوا بآسانی اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر جاتا تھا۔ لیفٹ ٹرن کرنے والی پوزیشن پر پائلٹ پہلے ہی ہوشیار ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ چند ہی لمحوں بعد وہ سامنے آنے والے ڈینجر ایریا میں داخل ہو جائیں گے، جہاں جانے کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ اس ڈینجر ایریا میں داخل ہونے کی صورت میں نہ صرف ہوائی جہاز کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے تھے، بلکہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی نوکری بھی برباد ہونے کا مکمل بندوبست ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز دونوں ہی بہت محتاط ہو جاتے تھے۔ یہاں پر پروسیجرز میں ایک ایڈیشنل حفاظتی طے موجود تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر ہوائی جہاز الٹے ہاتھ کو موڑنا شروع نہ کریں تو وہ اس ڈینجر ایریا میں داخل ہوتے ہی اسلام آباد ILS کا رن وے کا سینٹرل لائن دکھانے والا سگنل لوکلائزر ریسیو کرے گا۔ اس جگہ پر پائلٹ ہر صورت میں اس سگنل کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اور اس طرح ہوائی جہاز کا رخ ڈیسٹینیشن یعنی اسلام آباد کی طرف مڑ جاتا۔ اگر پائلٹ کے پاس اس سگنل کو اسٹیبلش کرنے کی ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایات، انسٹرکشنز یا اپروول موجود نہ ہوں تو وہ لازماً ریڈار کنٹرول کو رابطہ کر کے پوچھتے تھے کہ میں لوکلائزر کے نزدیک آ چکا ہوں، کیا میں اسے انٹرسیپٹ کر لوں اور اس سگنل کو پکڑ لوں تاکہ میں لینڈنگ کے لیے رن وے 30 کی طرف اپنا رخ کر لوں اور درست پوزیشن میں آ جاؤں۔ کوئی بھی ہوائی جہاز اس لوکلائزر کو کراس کر کے آگے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس سے آگے ڈینجر ایریا کا خطرناک ترین علاقہ اور پھر مری کے بلند پہاڑ آ جاتے تھے۔ میں نے اس پوزیشن پر ہوائی جہاز کے پہنچنے سے تھوڑا پہلے ہی اسے الٹے ہاتھ مڑنے کی ہدایات، انسٹرکشنز جاری کی۔ ٹرن لیفٹ ہیڈنگ 340 کلیئرڈ فار ILS رن وے 30۔ پائلٹ نے مجھے اس کال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری دفعہ یہ کال دی، اس مرتبہ بھی مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ اس وقت ہوائی جہاز پہلے ہی ڈینجر ایریا کی باؤنڈری کو ٹچ کر رہا تھا اور میں اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ امریکہ کا 9/11 کا واقعہ تازہ ہوا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول اور ایئر ڈیفنس کے کنٹرولرز کتنے الرٹ ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہوائی جہاز ڈینجر ایریا میں داخل ہو چکا تھا اور دوسری لائن آف ڈیفنس یعنی لوکلائزر کے قریب پہنچ رہا تھا، جہاں سے اسے ہر حال میں الٹے ہاتھ موڑنا تھا۔ اس دوران میں 2-3 کالز اور کر چکا تھا۔ اس وقت ایئر ڈیفنس سے مجھے فون آیا
کہ یہ کون سا ہوائی جہاز ہے اور اسے فوراً اس ایریا سے باہر لے کر جائیں۔ میں نے فوراً اس صورتحال کو واضح اور محفوظ بنانے کی خاطر ایئر ڈیفنس کو یہ بتایا کہ یہ پی آئی اے کی شیڈیول فلائٹ ہے جو میرے کنٹرول میں ہے اور اس بوئنگ 747 پر 300 سے زیادہ مسافر سوار ہیں۔ ہو سکتا ہے ہوائی جہاز کا کمیونیکیشن فیلئر ہو گیا ہو، وہ کسی وجہ سے ہم سے رابطہ نہ کر پا رہا ہو اور پائلٹ بائیں ہاتھ مڑنے کی میری ہدایات انسٹرکشنز نہ سن سکا ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں اس ہوائی جہاز کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن وائرلیس پر رابطہ بحال کر سکوں۔ میں نے اپنی ریڈار سکرین پر دیکھا کہ ہوائی جہاز اسلام آباد آئی ایل ایس کے لوکلائزر سگنل یعنی رن وے کی سینٹر لائن کو بھی کراس کر کے آگے جا چکا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیرت انگیز تھی کیونکہ اس سگنل کو کراس کرنے سے پہلے ہر پائلٹ لازمی ایئر ٹریفک کنٹرول کو کال کر کے بتاتا ہے کہ میں اس سگنل کے پاس پہنچ چکا ہوں، اب میں کیا کروں۔ اب صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ میرے دو فوری خدشات تھے۔ یہ جہاز 9/11 کی طرح ہائی جیک تو نہیں ہو چکا، اور کیا اس کی منزل سامنے آنے والے ڈینجر ایریا کا حساس مقام ہے یا پھر مری کے پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانے کا ارادہ ہے۔ دونوں صورتیں ریڈ الرٹ تھیں اور وقت بہت کم تھا۔ اس دوران یہ ہوائی جہاز صرف 3900 فٹ کی بلندی پر تھا اور مری فٹ ہلز شروع ہونے میں صرف 1.5 منٹ کا فلائنگ ٹائم رہ گیا تھا۔ میں نے بہت تیزی سے اپنے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یعنی پہلے سے طے شدہ طریقہ کار پر عمل کرنا شروع کیا اور دوسرے ہوائی جہازوں کو ریکویسٹ کر کے اس فلائٹ کو کالز کروائیں۔ ایمرجنسی فریکوینسی پر بھی کال کر لی۔ ہر پائلٹ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی فریکوینسی ہر وقت آن رکھے اور سنتے رہیں، اور اگر اس پر کسی بھی قسم کی کال سنیں تو متعلقہ یونٹ کو فوراً وائرلیس پر رابطہ قائم کریں۔ اس فریکوینسی پر میری دی گئی کالز کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب میری ایس او پی کے مطابق ایک کوشش یہ بھی تھی کہ میں آگے آنے والی ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ جو کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا کنٹرول ٹاور تھا، اس میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو کہہ کر اس ہوائی جہاز کو کال کرواؤں۔ ہو سکتا ہے پائلٹ غلطی سے کنٹرول ٹاور کی فریکوینسی پر چینج کر گیا ہو۔ میں نے اسلام آباد کنٹرول ٹاور میں موجود اپنے ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر کولیگ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ریکویسٹ کی کہ اس ہوائی جہاز کو کال کریں۔ جیسے ہی کنٹرول ٹاور نے اس ہوائی جہاز کو اپنی فریکوینسی پر کال کی، پائلٹ پہلی ہی کال کے جواب میں بول پڑا۔ کنٹرول ٹاور میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے اسے فوری طور پر ریڈار یونٹ کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے کہا، رابطہ کرنے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی پائلٹ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ ڈینجر ایریا کے اندر انتہائی خطرناک پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے ریڈار یونٹ میں اسلام آباد کنٹرول ٹاور کی فریکوینسی ایک سٹینڈ بائی سیٹ پر ٹیون کر رکھی تھی اور یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ فوراً ہی اس فلائٹ کے پائلٹ کی کال میری فریکوینسی پر آ گئی۔ اس نے چھٹتے ہی مجھ سے کہا، مجھے آپ کی کوئی کال نہیں ملی ہے۔ شاید وہ اپنی کسی غلطی کو کور اپ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے فوراً کہا، یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ فوری طور پر الٹے ہاتھ مڑیں تاکہ آپ اس ڈینجر ایریا اور خطرناک پوزیشن سے باہر آ سکیں۔ ایکسپیڈائٹ لیفٹ ٹرن۔ اب پائلٹ بالکل خاموش ہو چکا تھا اور فوری طور پر میری ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ اسے یقیناً حالات کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا کہ ان سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ جلد ہی وہ خطرناک صورتحال سے باہر آ گیا اور اسلام آباد رن وے 30 پر آئی ایل ایس اپروچ کرتے ہوئے لینڈ کر گیا۔ یہاں میں آپ کو آسان اور سادہ الفاظ میں اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی فلائٹ جو آئی ایف آر ہو، یعنی پائلٹ کاکپٹ کے اندر اپنے سامنے لگے ہوئے انسٹرومنٹس، سکرینز اور آلات کو دیکھ کر اپنی فلائٹ کر رہا ہو، عموماً کاکپٹ سے باہر زیادہ تر نہیں دیکھتے۔ دھند یا بادلوں کے اندر بھی وہ اپنی پرواز جاری رکھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا شدید خطرہ موجود تھا کہ اگر پائلٹ نے باہر نہ دیکھا اور اپنی اسی سمت میں پرواز جاری رکھی تو وہ مری کے پہاڑوں سے صرف 1.5 منٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ الحمدللہ ہوائی جہاز ایک خوفناک حادثے سے بچ چکا تھا۔ میں نے کنٹرول ٹاور کو ریکویسٹ کی کہ پائلٹ کو کہیں کہ پارکنگ کے بعد فوراً مجھے فون پر رابطہ کریں۔ جہاز پارک ہوتے ہی پائلٹ ٹیلی فون پر آ گیا اور سب سے پہلے مجھے سوری کہا کہ غلطی اسی کی تھی۔ اس نے ریکویسٹ کی کہ وہ ریڈار پر آ کر مجھ سے پرسنلی ملنا چاہتا ہے تاکہ ایکسپلین کر سکے کہ ہوا کیا تھا۔ میں بھی جاننا چاہتا تھا کیونکہ ابھی میں نے وائلیشن رپورٹ لکھنی تھی۔ تھوڑی دیر میں دونوں پائلٹس یونیفارم میں پی آئی اے کی کرو ٹرانسپورٹ میں ریڈار پر پہنچ گئے۔ مجھے گارڈ روم سے اطلاع ملی کہ 2 پائلٹس مجھے ملنے آئے ہیں۔ میں نے انہیں اندر ریڈار آپریشنز روم میں بلا لیا اور ان کے آنے سے پہلے میں نے اسٹینڈ بائی ریڈار سکوپ پر اس فلائٹ کا ایکشن ریپلے تیار کر رکھا تھا۔ جب کیپٹن نے یہ ایکشن ریپلے دیکھا
تو ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے انہیں اپنے ذہن میں اٹھنے والے خدشات سے آگاہ کیا کہ ہم اس وقت آپ کے بارے میں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ بہت تیز رفتاری سے مری کے بلند پہاڑوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے اور کوئی لمحہ تھا کہ آپ کو کاکپٹ میں وارننگز ملنا شروع ہو جاتی۔ اس پر پائلٹ نے مجھے جو کچھ سنایا وہ حیرت انگیز تھا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی غلطی سے شروع ہونے والا یہ واقعہ زور پکڑتا گیا اور صورتحال اتنی خراب ہو گئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں ہم ایک بات اکثر کہتے ہیں کہ جب کوئی خوفناک بات ہونی ہوتی ہے تو بہت سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور پھر بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ کیپٹن نے بھی مجھے یہی کچھ سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ جب وہ اسلام آباد سے 30 میل دور تھے تو کو پائلٹ نے پی آئی اے آپریشن سے بات کرنے کے لیے دوسری فریکوینسی سلیکٹ کی۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے واپس ریڈار کی فریکوینسی سلیکٹ کرنی تھی، لیکن جب اس نے ریڈار کی فریکوینسی سلیکٹ کرنا چاہی تو غلطی سے کنٹرول ٹاور کی فریکوینسی سلیکٹ کر لی۔ بقول کیپٹن اس نے اپنے کو پائلٹ کو کہا کہ بڑی خاموشی لگ رہی ہے، کسی کی کال نہیں آ رہی، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اس پر کو پائلٹ نے انہیں کہا کہ ٹریفک اتنی نہیں ہے اس لیے خاموشی ہے، جبکہ وہ اس وقت ایک غلط فریکوینسی پر میری کال کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے لوکلائزر لائن کو کیوں کراس کیا۔ یہاں کیپٹن نے مجھے بتایا کہ جب وہ لوکلائزر پہنچنے والے تھے اس وقت ان کے ایکوپمنٹ پر فلیگ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوکلائزر ریسیور میں خرابی ہو گئی تھی اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کس وقت انہوں نے رن وے سینٹرل لائن لوکلائزر سگنل کو کراس کر لیا اور آگے چلے گئے۔ کیپٹن نے کہا کہ جب ہمیں کنٹرول ٹاور سے کال آئی اور اس نے ہمیں فوراً آپ سے رابطہ کرنے کا کہا تو میں نے اپنے کو پائلٹ سے کہا کہ آج مارے گئے، کوئی بہت بڑی غلطی ہو چکی۔ کیپٹن نے میری بہت تعریف کی کہ میرے بروقت ایکشن اور ٹھنڈے دماغ نے ایک بڑے حادثے سے بچا لیا۔ یہ واقعہ آپ کے لیے یقیناً حیرت کا باعث ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، انسانی غلطی چاہے وہ پائلٹ سے ہو یا ایئر ٹریفک کنٹرولر سے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ چند سال پہلے ہی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب امریکہ کے سان فرانسسکو ایئرپورٹ ایس ایف او پر لینڈ کرنے والی ایئر کینیڈا کی فلائٹ پائلٹ کی غلطی سے ٹیکسی وے پر ٹیک آف کے انتظار میں کھڑے 4 ہوائی جہازوں کے اوپر لینڈ کرنے والی تھی۔ He's on the taxiway. Air Canada, go around. In the go around, I count 759. 759, looks like we're lined up there. Fly heading 280, climb maintain 3000. Heading 280. خوش قسمتی سے آخری لمحات میں پائلٹ نے غلطی کا احساس کرتے ہوئے گو راؤنڈ کر لیا، یعنی لینڈنگ کینسل کر دی۔ پائلٹ نے غلطی سے ٹیکسی وے کو رن وے سمجھ لیا تھا۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن اور دنیا بھر کے متعلقہ ادارے دن رات ایسی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ انسانی غلطی کے امکانات کو کم سے کم کیا جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔